جب ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے تو وہ کون ہوتا ہے ہمارے فیصلے کے خلاف ورزی کرنے والا؟ رمل شاہ کی خوبصورت پیشانی پر گہرے پھل پڑے اور اس کی خمار آلود آنکھوں میں ایک سرد حکمیت اتر آئی۔ جی ڈی ایس پی زرون خان نے بغاوت کی ہے، اس کے خاص محافظ نے سر جھکائے کامتی آواز میں سے اطلاع دی۔ زرون خان جو اس کا ماموزاد کزن تھا، ان دونوں خاندانوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے گہری اور خونی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ نظریں نیچی کرو زرون خان، ریمل کی گونجدار اور روبدار آواز حویلی کے وسیع دالان میں ابھری، جس میں ایک روایتی سردار کا غرور اور تکبر جھلک رہا تھا۔ زرون نے اپنے لب سختی سے بھینجے اور اس کے چہرے کو ایک خطرناک اور طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اس لمحے حویلی کی فضا میں ایک ایسا طوفان خاموشی سے سلگ رہا تھا جس کی تپش نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور طوفان کی بنیاد دراصل کچھ گھنٹے قبل اس صبح ہوئی تھی جب شاہ حویلی کے وسیع اور اس ذہن میں سورج کی پہلی کرن نے قدم رکھا تھا۔ شاہ حویلی کی وہ عمارت صدیوں پرانی تھی جس کی اونچی فسلیں اور مضبوط دیواریں اس خاندان کی طاقت اور دبدبے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس وسیع اور شاہانہ خوابگاہ میں گہرا سکوت طاری تھا، جسے دو خاص ملازموں نے کھڑکی پر پڑے بھاری مخملی پردے انتہائی احتیاط سے سرکا کر توڑا تاکہ صبح کی تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے۔ بستر کی قیمتی ریشمی چادروں کے درمیان سوئی ریمل شاہ کے چہرے پر روشنی پڑی تو اس نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ اپنی پلکیں کھول دی۔ وہ کم عمری میں ہی ایک ایسا تلسماتی حسن پا چکی تھی جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا تھا۔ اس کی دودیا رنگت ستون ناک اور بڑی بڑی گلافی آنکھیں، جس میں نیند کے خمار کے باوجود اس وقت ایک گہرا تمکنت اور خاندانی غرور موجود تھا۔ وہ بستر سے اٹھی تو کمرے میں موجود چاروں ملازموں فوراً مستعد ہو گئی تھی۔ سردارنی بی بی، غسل کا پانی اور خوشبوئیں تیار ہے۔ ایک ودھر عمر خاتمہ نے سر جھکا کے نہایت ادب سے اطلاع دی۔ رمل نے محض ایک نظر اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بمشکل 18 سال کی عمر میں شاہ خاندان کی اس عظیم گدی پر بٹھا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے والد منیب شاہ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں اس نے اپنی تمام تر معصومیت کو حاکمیت کے لباتے میں اس قدر گہرائی میں چھپا لیا تھا کہ وہ ایک عام لڑکی رمل کم اور ایک برہم سردارنی رمل شاہ زیادہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور ملازمہ اس کے لمبے گھنے بالوں کو نہایت مہارت سے سنوار رہی تھی۔ آج ایک انتہائی اہم جرگہ تھا جس نے اسے ایک بہت بڑا اور حساس فیصلہ سنانا تھا۔ اسے سیاہ رنگ کا انتہائی قیمتی اور بھاری کامدار شاہی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس پر سرخ اور سنہری داغوں کا نفیس کام تھا اور اس کی شخصیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی گردن میں شاہ خاندان کا صدیوں پرانا خاندانی ہار تھا جس کے بڑے بڑے ہیرے روشنی پڑنے پر دمک رہے تھے۔ آخری مرحلہ وہ تھا جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا جب خادمہ نے آگے بڑھ کر اس سیاہ نقاب اس کے چہرے پر باندھا تھا۔ اب صرف اس کی قاتلانہ اور سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں جن کے ایک اشارے پر زندگیاں بخشی اور چھینی جاتی تھی۔ رمل نے اپنی شال کو کندھے پر درست کیا اور پورے تمطراق سے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسی حویلی کے دالانوں میں گونجی۔ وہاں کھڑے درجنوں گارڈز اور ملازمہ نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کے آگے 2 گارڈز اور پیچھے 2 مسلح محافظوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ رمل کا ہر قدم ایک پر اعتماد حاکم کا قدم تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ جرگہ حویلی کے بارونی حصے میں ایک بڑے سے شامیانے کے نیچے سجا تھا جہاں بے شمار مرد سر چکائے بیٹھے تھے۔ علاقے کے معززین وڈیرے اور عام لوگ بالکل خاموش تھے۔ جیسے رمل نے جرگے میں قدم رکھا، ایک منادی کرنے والے کی گونجدار آواز فضا میں گونجی، سردارنی رمل شاہ تشریف لا رہی ہیں۔ تمام لوگ اپنی جگہ پر احتراماً کھڑے ہو گئے اور رمل شاہ چلتی ہوئی اس مرکزی اور اونچی گدی تک پہنچی جس پر کبھی اس کے والد منیب شاہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پورے دبدبے سے بیٹھی تو اس کے ہاتھوں کے اشارے پر سب لوگ بھی بیٹھ گئے۔ آج ایک مقامی لڑکی کے قتل کا سنگین مقدمہ تھا اور سامنے 2 فریقین موجود تھے۔ ایک طرف مقتول لڑکی کے قریب اور لاچار بوڑھے ماں باپ تھے جن کی آنکھیں آنسو رو رو کر سوج چکی تھی اور ان کے چہرے پر کرب و اذیت کی داستانیں لکھی تھی۔ اور دوسری طرف ایک بااثر جاکیدار شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی ڈٹائی اور بے فکری تھی۔ رمل کی عقابی نگاہوں نے پورے مجمع کا جائزہ لیا اور اس کی سرد آنکھیں نقاب کے پیچھے سے اس بااثر شخصیت کی طرف اٹھی تھی
जिस पर कत्ल का इल्जाम था। सरदारनी बीबी, मेरी मासूम बच्ची को इस जालिम ने बेदर्दी से मारकर हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं में फेंका है। इसकी लाश गवाह है बीबी जी, हमें बस इंसाफ दे दे। बूढ़ा बाप आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर रोते हुए लड़ती आवाज में बोला। रमल ने कोई तासुर नहीं था, उसका चेहरा नकाब के पीछे बिल्कुल सपाट था। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि कत्ल इसी शख्स ने किया है? रमल की पहाड़दार आवाज गूंजी। बीबी जी, पूरे गांव ने से मेरी बच्ची को धमकियां देते सुना था, और जिस रात मेरी बच्ची गायब हुई, इसकी गाड़ी हमारे घर के पास ही देखी गई थी। ये जालिम है, इसे मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बूढ़ा आदमी जारों की तरह रोते बोल रहा था। रमल ने मुखालिफ से खड़े शख्स की तरफ देखा, जिसने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। सरदारनी बीबी, ये गरीब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझसे पैसे बिटोरना चाहते हैं। मैं उस रात शहर में था और मेरे पास इस बात का 100 गवाह है। कुछ देर दोनों इतराफ की गवाहों और दलाल को सुना गया और जिरगे में एक हुक आलम था। मकतूला की मां मुसलसल सिसकियां ले रही थी और बुरा बाप उम्मीद भरी नजरों से रिमल शाह को देख रहा था। सब रिमल शाह के होंठों से निकलने वाले हतनई अल्फाज के मुंतजर थे। आखिरकार रिमल ने अपने दायां हाथ फिजा में बुलंद किया तो पूरे जिरगे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हमने तमाम गवाहन और सबूत तफसील देख लिए, लेकिन ये साबित नहीं होता कि कत्ल इस शख्स ने किया है, और महज इल्जाम तराशी की बुनियाद पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। लिहाजा शाही जिरगा ये फैसला सुनाता कि इन पर लगे तमाम इल्जाम वही बुनियाद है और इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। रिमल की आवाज इतनी बुलंद, खनकती और पूरे एतमाद थी कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कम उम्र सी लड़की की आवाज है। फैसला सुनते मजमे में एक लड़सा खेज सुनाटा छा गया और लड़की के गरीब माँ बाप पर जैसे आसमान की बिजली गिर गई। बुरा बाप धराम से जमीन पर गिरा और अपने बाल नोचते दहाड़े मारकर रोने लगा। ये कैसा इंसाफ है? ये अंधेर नगरी है। नहीं बीबी जी, ये सच नहीं है। मकतूला की माँ, जो अब तक सदमे से खामोश खड़ी थी, अचानक खुश हुई और चीखती हुई दीवानावार आगे बढ़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में इंतकाम का जुनून सवार था। रिमल शाह की आंखों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ी और उसे गार्ड को सख्त लहजे में हुक्म दिया, जिरगे में शोर मचाने की इजाजत किसी को नहीं, इन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकाल दो। गार्ड्स फौरन आगे बढ़े और पूरे जोड़े को बेदर्दी से जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले गए। ये जुल्म और नाइंसाफी देखकर मुखालिफ पार्टी की औरतों में शदीद इश्तिहाल फैल गया और वो जिरगे के तमाम असूल और सदियों पुरानी रवायात तोड़ती, चीखती, चिल्लाती, गालियां देती रिमल शाह की जानिब लपकी। खुदा का कहर नाजिल हो तुम पर, तुम जालिम हो, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। एक बूढ़ी औरत ने अपना दुपट्टा हवा में उछालते दर्द बड़ी बद्दुआ दी। हालात सेकंडों में बेकाबू हो गए और जिरगे में भगदड़ मच गई। 2-3 गजबनाक औरतें मुहाफिजों के हिसार तोड़कर रिमल की ऊंची गद्दी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनके कांपते हाथ रिमल की तरफ बढ़ रहे थे और वो उस पर जानलेवा हमला करने को तैयार थी। रिमल अपनी जगह से फौरन खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी और खौफ उभरा, लेकिन इससे पहले कि कोई औरत उसे छू पाती, शाह वली के दर्जनों मसला काट ले उसे चारों जानिब से अपने मजबूत हिसार में ले लिया। बंदूकों की क्लिक होने की आवाज आई और असला तान लिया गया। चीफ गार्ड ने उसे अपने चौड़े जिस्म के पीछे छुपाते हुए कहा, सरदारनी बीबी, हालात खराब है, आप अंदर तशरीफ ले चलें। रिमल ने एक आखिरी गजबनाक और खूनखार नजर उस पर डालती और तो बढ़ा ली और गार्ड के सख्त पहरे में तेज कदमों से हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाने मुड़ गई, जबकि पीछे बाहर शोर, पुकार और दकम पेल जारी थी, जबकि शाह हवेली के गार्ड बजूरे ताकत दबा रहे थे। हवेली के अंदरूनी और सबसे पुरतइश कमरे में उस वक्त क़यामत का सा मंजर बरपा था। रिमल शाह जो कुछ देर पहले तक जिरगे में एक सर्द और बेहिस्सा हाकिम लग रही थी, इस वक्त एक जख्मी शेरनी की तरह कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उसका सीना शदीद गुस्से इश्तिहाल से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसने अपने चेहरे से स्याह नकाब नोच कर जमीन पर फेंक दिया था। उसका खूबसूरत दोदिया चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो चुका था और माथे की रगें फुरक रही थी। कमरे में मौजूद तमाम खास मुलाजमाएं खौफ से कांपती ताबेदारी से खड़ी थी। रिमल ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा एक इंतहाई कीमती क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी ताकत से सामने वाली मजबूत दीवार पर दे मारा। एक जोरदार छनाके की आवाज से गुलदान के हजारों टुकड़े हुए और पूरे कमरे में बिखर गए, लेकिन उसके अंदर जलने वाली आग फिर भी कम ना हुई। उनकी आखिर जुर्रत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की?
उनकी ये मजाल कि मेरे अटल फैसले पर सवाल उठाए और भरी महफिल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करे। रमल की गरजदार आवाज कमरे की खामोश दीवार से टकरा कर गूंज रही थी। आज तक इस शाहवेली की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी आम इंसान ने मेरे सामने नजर उठाकर बात करने की जरूरत की हो, और वो 2 टके के लोग आज मुझ पर झिपट रहे थे। उनका खानदानी गुरूर, उसकी हाकिमाना अना बुरी तरह से मजरूह हुई थी, और उसे लग रहा था जैसे उसकी सरदारी को सरेआम चैलेंज कर दिया गया हो, और वो इस बदतरीन तौहीन को किसी सूरत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। तुम सब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। उसने अपनी भड़ास खादमाओं पर चीखते हुए निकाली और वो सब सर झुकाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रमल बेड के किनारे पर गिर सी गई और उसे अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। उसके दिमाग में उन औरतों की गालियां और चीखें हथौड़ों की मानित बरस रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी इस तौहीन का बदला लेना चाहती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके तकब्बुर और गुस्से से एक ऐसी चिंगारी को वो हवा दे रही है जो बहुत जल्द शाह हवेली को अपनी लपेट में लेने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ कई मील दूर शहर के मरकजी पुलिस स्टेशन में थाने की पोसीदा फिजा में एक अजीब सी घुटन और उदासी रची हुई थी। एक कोने में रखे लकड़ी के पुराने बेंच पर वही मकतूला लड़की के माँ बाप बैठे नजारों की तार रो रहे थे। बूढ़ा बाप अपने मेले कपड़ों से आंसू पूंछ रहा था और माँ जमीन पर बैठे कर मुसलसल सीने को पीट रही थी। ड्यूटी पर मौजूद दर्जनों सिपाहियों ने बेबसी लाचारी से देखे थे, क्योंकि ये सीधा सीधा ताकतवर शाह खानदान का मामला था और इन शाहों के खिलाफ एक लफ्ज बोलने या रिपोर्ट लिखने की जरूरत किसी मुकामी पुलिस वाले में नहीं थी। तभी थाने के मरकजी दरवाजे से एक शख्स इंतहाई पुरवकार अंदाज में दाखिल हुआ, जिसकी कदमों की मजबूत चाप ने थाने के शोरगुल को एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। वो पुलिस की साफ सुथरी वर्दी में मलबूस था। उसके चौड़े कंधों पर लगे स्टार्स उसके आला रुतबे की गवाही दे रहे थे। वो इलाके का नया डीएसपी ज़ारून खान था। उसकी शख्सियत में एक ऐसा कुदरती रोब और तमसनत थी कि बैठे हुए तमाम सिपाही और सरान फौरन अपनी कुर्सियों से उछलकर खड़े हो और मुस्तैदी से सल्यूट मारा। ज़रून का कद लंबा, जिस्म कसरती और चेहरे पर एक सर्द और तार संजीदगी तारी रहती थी। उसकी गहरी बुरी आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों पर एक हतमी सा जाविया था जो उसके इरादों की पुख्तगी को जाहिर करता था। वो रिश्ते में रमल शाह का मामूजात कजन था, लेकिन रिश्तों की उस नाजुक लड़ी में मोहब्बत के बजाय खानदानी दुश्मनी और पुरानी नफरतों की कई नस्लें उलझी हुई थी। ये कैसा तमाशा लग रखा है मेरे थाने में? ज़रून की भारी और रोबदार आवाज पूरे थाने की दीवारों से टकराई तो उसकी तेज नजर रोते हुए इस जोड़े पर पड़ी। एक मोटा सा इंस्पेक्टर आगे बढ़कर घबराते हुए और पसीना पूंछते हुए इतला देने लगा, सर, कि गरीब लोग शाहवली के जिरगे से रोते हुए पीटते आए हैं। इनकी जवान बेटी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ है, लेकिन शाहिद जिरगे ने कातिल को छोड़ दिया और अब यहाँ ये इंसाफ के लिए दहाइयाँ दे रहे हैं। पर सर, ये सीधा शाह खानदान का मामला है, हम कुछ कर नहीं सकते। ज़ारून के मजबूत कदम वहीं जमीन पर खड़ गए और शाह खानदान के अल्फाज उसके होंठों पर ऐसे निकले जैसे वो बरसों से उनका बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस बूढ़े और टूटे हुए बाप के पास आया और अपने ओहदे के परवाह किए बगैर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। किसने सुनाया ये फैसला? मुझे नाम बताओ। ज़रून ने बूढ़े की आंखों में झांकते हुए नरमी से पूछा। हालांकि जवाब वो बखूबी जानता था। उस जालिम और मगरूर लड़की रमल शाह ने फैसला सुनाया। उसने मेरी मासूम बेटी के कत्ल को रिश्वत लेकर खुलेआम छोड़ दिया। साहब, हम गरीबों का कोई परेशान हाल नहीं है। हमें इंसाफ दीजिए, वरना हम यही जानते देंगे। बूढ़ा ज़रून के हाथ पकड़ कर गिड़गिड़ाया और ज़ारू की तरह रोने लगा। रमल शाह। ज़रून ने ज़ेरे-लब ये नाम दोहराया तो उसकी आंखों में शदीद इंतकाम की एक आग भड़क उठी। ये कैसा इंतकाम था जिसने उसे बरसों तक रातों को सोने नहीं दिया था, क्योंकि शाह खानदान ने उसकी जिंदगी में जो कड़वा जहर घोला था उसे कभी भूला नहीं था। और आज उसी रमल शाह ने, जो अपने आप को इलाके की सबसे बड़ी सरदार ही समझती थी, कानून को अपने हाथों में लेकर अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी और नाकाबिले मुआफी गलती कर दी थी। ज़ारून की खूबसूरत चेहरे पर एक सर्द और इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट हुई। उसे तो पिछले कई सालों से जिस सुनहरी मौके की तलाश थी
وہ خود چل کر اس کے قدموں میں آ گیا تھا۔ ایک بے گناہ لڑکی کا قتل ایک انتہائی سنگین جرم تھا۔ اس کے قاتل کو پناہ دینا رمل شاہ کی سب سے بڑی اور مہلک کمزوری بن سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے سیدھا کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ اب ایک پتھر کی طرح سپاٹ سکتا، جس میں کسی قسم کی کوئی رحم کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ انسپیکٹر، فوراً ایف آئی آر درج کرو اور سیدھا قاتل کو پناہ دینے کی۔ زرون کی کڑکدار آواز تھانے کی چھت پاڑنے لگی۔ انسپیکٹر کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے۔ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر، نامزد کسے کرنا ہے؟ شاہ خاندان کا نام لکھنا تو موت کو دعوت دینا ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زرون نے اپنی پٹی اور بیلٹ کو درست کیا اور ایک خونی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سردارنی رمل شاہ کو نامزد کرو اور فوراً ان کی گرفتاری کا وارنٹ تیار کرو۔ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ لڑکوں سے کہو ڈبل گاڑیاں نکالیں، اسلحہ تیار رکھیں۔ آج پولیس سیدھا شاہوں کی حویلی چڑھے گی اور میں خود دیکھتا کہ وہ مغرور اور متکبر سردارنی آج قانون کے ہاتھ کیسے روکتی ہے۔ تھانے کے باہر پولیس کی درجنوں گاڑیوں کے سارے کان پھاڑنے والے آواز میں پوچھنے لگے۔ زرون خان اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر پورے روب سے بیٹھا تھا۔ اس کی تیز نظر سیدھی اس دھول بھرے راستے پر جمی تھی جو شاہ حویلی کے باہری دروازے کی طرف جاتا تھا۔ آج شاہ خاندان کی چادر اور چار دیواری کا وہ برسوں پرانا غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا تھا، اور زرون خان کی طرف سے اس پرانی خاندانی دشمنی میں کھلی اور خوفناک بغاوت کا بغل پوری طاقت سے بچ رہا تھا۔ شاہ حویلی کے اندرونی دالانوں میں رمل شاہ کے قدموں کی چھاپ کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، اور اس کے چہرے پر چھایا جلال اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جرگے میں ہونے والی ہتک نے اس کی خاندانی انا کو کس بری طرح سے مجروح کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی بجائے سیدھا بیجان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جو اس وسیع اور عریض حویلی کا وہ طریق اور سرد حصہ تھا جہاں سے دراصل اس پوری ریاست کی ڈوریاں ہلائی جاتی تھی۔ رمل شاہ بظاہر اس مضبوط گدی کی اکلوتی وارث اور پورے علاقے کی بااختیار سردارنی تھی، لیکن اس کے ہر فیصلے اور ہر قدم پر بیجان کی سوچ کا گہرا سایہ ہوتا تھا۔ اس کے والد منیب شاہ کی اچانک وفات کے بعد جب محض وہ 18 سال کی کم عمری میں اسے اس باہری گدی پر بٹھایا گیا تو دنیا کی مکاریوں اور مفاد پرستی سے یکسر ناواقف تھی۔ اس کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا جسے گھٹن وقت میں اس کا بازو بنتا، اس لیے منیب شاہ نے اپنی زندگی میں اسے واحد جانشین اپنا مقرر کر دیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے رمل بیجان کی اندھی تقلید کر رہی تھی، ان کے ہر مشورے کو پتھر کی لکیر سمجھ کر ان پر منوان عمل کرتی تھی کیونکہ وہ ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ بیجان دراصل ایک انتہائی زیرک اور مفاد پرست عورت تھی جو اپنے ذاتی مقاصد اور دولت کی ہوس کی تکمیل کے لیے رمل کی طاقت کو ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہی تھی۔ جس فریق سے انہیں باری مرایات یا قیمتی تحائف ملتے، وہ راتوں رات اپنے میٹھے اور زہر آلود لہجے سے رمل کا ذہن اس کے حق میں ہموار کرتے تھے کہ صبح بھری محفل میں فیصلہ سنانے والی رمل شاہ ہوتی تھی اور ساری بدنامی اسی کے حصے میں آتی تھی۔ آج کا فیصلہ بھی بیجان کی اسی لالت کا نتیجہ تھا جس میں رمل بنا سوچے سمجھے بری طرح سے پھنس چکی تھی، اور اسے اس بات کا ذرا برابر بھی ادراک نہیں تھا کہ اس نے کس بھیانک مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ اسے بغیر اجازت بیجان کے کمرے کا باری منکش دروازہ تھکیلا اور اندر داخل ہو گئی جہاں لوبان کی مسور کر مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بیجان اپنی مخصوص شاہانہ متکبرانہ انداز میں بڑے سے ریشمی گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور ان کی انگلیوں میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ رمل ان کے قدموں کے پاس پیچھے قالین پر بیٹھ گئی اور نپے تھکن اور تیز سے بڑی آنکھیں بھونک لی۔ بیجان، آج ان کمزرف لوگوں نے بڑی محفل میں میری توہین کی اور میرے فیصلے پر سوال اٹھا کر میری سرداری کو للکارا ہے۔ رمل کی آواز میں شدید تلملاہٹ اور غیظ و غضب تھا، اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی۔ بیجان نے اپنی جھریاں زدہ اور مکار ہاتھوں سے رمل کے لمبے سیاہ بال سہلائے اور انتہائی نرم اور شائستگی سے بولی، میری بچی، سرداروں کی ان جھوٹی اور معمولی باتوں سے اپنا خون نہیں جلایا جائے۔ تم نے وہ فیصلہ سنا کر شاہ خاندان کی روایات اور اپنے طاقتور اتحادیوں کا برہم کر رکھا ہے، اور وہ غریب اور جاہل لوگ ہیں، ان کا کام بس سونا دھونا اور بددعائیں دینا ہے۔ تم بس اپنی حاکمیت پر دھیان دو۔ بیجان کے اس دے میں اور تسلی بخش لہجے میں ایک ایسا میٹھا زہر تھا
सिरमल पिछले 2 सालों से सच्चाई समझकर पी रही थी और वो ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि वीजा ने पिछली ही रात उस मकतूल लड़की के कातिल की मां से इंतहाई नायाब ज्वेलरी और बड़ी नकद रकम का नजराना वसूल किया है। बीजान दिल ही दिल में अपनी इस कामयाब चाल पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दौलत उनकी तिजोरी में जा चुकी थी और अगर कोई तूफान आता तो सीधा सरदार रमल शाह के सर पर गिरता। रमल आंखें बंद की बीजान की बातों से अपने मजरूह गरूर को तसल्ली दे रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से खुला और रिमल की खास मुलाजमा हाँफती कांपती और बुरी तरह लड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उस खात्मा करम खौफ से मुकम्मल तौर पर पीला पड़ चुका था और सांस इतनी बुरी तेजी से फैल रही थी कि उसके लिए बोलना महाल बुरा था। शाह बीबी, गजब हो गया, बाहर पुलिस आ गई है। खात्मा की लड़ती हुई आवाज में इतनी वहशत और दहशत थी कि रमल झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई और बीजान के पुरसुकून चेहरे पर भी एकदम से हवाइयां उड़ने लगी। क्या बकवास कर रही हो? शाह विली के दरवाजे पर पुलिस? रमल की आंखों में एक बार फिर खानदानी गुरूर की आग भड़क उठी। उसका लहजा इंतहाई खड़कदार हो गया था। बीजान, पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों और बारी नफियों के साथ पूरी हवेली को बाहर से घेरे में ले लिया है और वो जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गार्ड ने रोका हुआ, लेकिन हालात बहुत खराब है। खादमा की बात सुनकर रमल का खून जैसे खौलने लगा था और वो बगैर कोई लम्हा जाया किए एक गजबनाक शेरनी की तरह कमरे से बाहर निकल गई। उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि पुलिस क्यों आई है, बल्कि उसकी अना पर ये चोट लगी थी कि किसी ने उसकी हवेली की तरफ आखिर आंख उठाने के देखने की जुर्रत कैसे की। आज वो इस बदतमीज पुलिस वालों को उसकी असल औकात क्या दिलाना चाह रही थी। उसके तेज कदमों की चाप पूरी हवेली के दालानों में गूंज रही थी और उसके पीछे मसलाह गार्ड्स भी बारी नफ्तियों के साथ मुस्तैदी से चल रहे थे। हवेली के बैरूनी और मरकजी दरवाजे पर एक अजीब कश्मकश का आलम बरपा था, जहां शाह हवेली के वफादार गार्ड्स ने दरवाजे पर एक मजबूत इंसानी दीवार बना रखी थी और उनकी बंदूकों के रुख सीधे पुलिस वाले की तरफ थे। उनके बिल्कुल सामने पुलिस के दर्जनों जवान अपनी राइफलें ताने पोजीशनें संभाले खड़े थे और फिजा में एक जानलेवा तनाव था कि जरा सी गलत फहमी कुछ भी जानलेवा हो सकता था। इसी दौरान हवेली का बाहरी और दियोकल लकड़ी का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और रिमल शाह अपने पूरे शाहाना तिमतराक तकब्बुर और गुस्से के साथ बाहर निकली। उसकी अकाबी निगाहों ने जैसे ही सामने खड़े शख्स के चेहरे को देखा, उसके कदम एक लम्हे के लिए जमीन में घट गए और उसकी आंखों में शदीद नफरत की आग भड़क उठी। वो डीएसपी ज़ारून खान था। ज़ारून अपनी साफ सुथरी और कलफ लगी वर्दी में मलबूस, दोनों हाथ पीछे बांधे इंतहाई पुरसुकून, रोबदार और बेफिक्री के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सर्द और काटदार संजीदगी थी। ज़ारून के वालिद को शाह खानदान ने जायदाद और अना की जंग में बेदखल करके तनहा छोड़ दिया था, जिसके बाद उनका खानदान दर बदर की ठोकरें खाता रहा। ज़ारून ने अपनी सारी जिंदगी महरूमी और नफरत की आग में जलकर गुजारी थी। आज वो तने तन्हा एक मजबूत कानून नाफज करने वाले ऑफिसर के रूप में अपनी उसी नफरत और बगावत का परचम थामे उस हवेली के दरवाजे पर खड़ा था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हमारी हवेली पर पुलिस लाने की? रिमल शाह अपनी पूरी कुव्वत से ऊंची आवाज में चिल्लाई। उसके दांत शिद्दत जब्त से खिचखिचा रहे थे। उसकी आवाज में वो मखसूस सरदारी, रोब और गरूर था जिससे बड़े बड़े जागीरदारों की टांगें कांप जाती थी। लेकिन ज़ारून खान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और ना ही उसकी आंखों में रत्ती बराबर कोई खौफ उभरा। उसके होंठों पर एक सर्द और मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी जो रिमल के सीने पर किसी खंजर की तरह लगी। अरेस्ट वारंट है तुम्हारे लिए? ज़ारून ने इंतहाई इम्तानत और फातिहाना अंदाज के साथ अपनी वर्दी की जेब से एक तहशुदा कागज निकाल कर हवा में लहराया। खुद चलोगी या मैं तुम्हें हथकड़ी पहना कर घसीटता हुआ ले जाऊं? ज़ारून का लहजा इंतहाई पुरसुकून मगर खतरनाक हद तक काटदार था और उसको सर से पैर तक इंतहाई मायनी खेजी से दिख रहा था, जैसे उसे बावर करवा रहा हो कि आज उसका ये शाही रोब उसे किसी काम नहीं आने वाला। तुम ये सब एक सरदारनी को बोल रहे हो ज़ारून खान? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस आग से खेल रहे हो। रिमल एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े मरवा सकती और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। ये मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है।
ریمل کی خوفناک اور جاندار دھمکی سن کر زارون نے گہرا سانس لیا. اس کی مسکراہٹ میں مزید زہر آ گیا. ہاں بالکل ٹھیک، ویسے ہی جیسے اس معصوم لڑکی کو مار کر تمہارے اس وفادار ملازم نے حویلی کے پچھواڑے والے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا. زارون نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور ریمل کی خون خوار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد مہری اور تن سے بولا. اسے بھی یہی لگا تھا کہ اس کی لاش کبھی نہیں ملے گی اور اس کا یہ بھیانک جرم ہمیشہ کے لیے اس کنویں کے اندھیرے میں دفن ہو جائے گا. پر تم اپنے غرور میں یہ بھول گئی سردارنی کہ وہ لاش نکالی جا چکی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے جا کر اس کی حتمی رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں تمہارے اس شخص کا جرم پوری طرح سے ثابت ہو چکا ہے. زارون کے ٹھوس الفاظ کسی باری ہتھوڑے کی طرح رمل کے دماغ پر گرے. اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسکنے لگی. اسے بی جان نے اس پوسٹ مارٹم میں کسی ٹھوس ثبوت کے بارے میں بالکل نہیں بتایا تھا اور اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک انتہائی قانونی جال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے. یا تو اس شخص کو اسی وقت خاموشی سے پولیس کے حوالے کر دو جس نے وہ قتل کیا ہے، یا پھر پولیس تمہیں اسی وقت گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے گی کیونکہ تم نے بھری محفل میں ایک قاتل کو پناہ دے کر قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. زارون کی آواز اب بلند اور انتہائی تہمکانہ ہو چکی تھی جس میں ایک فرض شناس آفیسر کا دبدبا اور ایک پرانے دشمن کا انتقام دونوں پوری طرح شامل تھے. رمل شاہ ہکا بکا اور خاموش کھڑی تھی. اس کا شاطر دماغ تیزی سے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا لیکن چاروں طرف سے پولیس کے گھیرے نے اسے لاچار کر دیا تھا. باقی رہ گئی میرے گھر والوں کی بات. تو رمل شاہ، میرے پیچھے رونے والا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اب بالکل تنہا. زارون کے مضبوط اور کڑک دار لہجے میں ایک لمحے کے لیے اس کی پرانی محرومیوں کا ایک گہرا اور تکلیف دہ عکس ابھرا جسے اس نے فوراً ہی اپنے سخت اور پتھریلی خول کے پیچھے چھپا لیا. شاہ خاندان کی دی ہوئی دربدری نے اس کے تمام رشتے چھین لیے تھے اور اسی تنہائی نے اسے ایک بے خوف اور نڈر انسان بنا دیا تھا. اسی لیے تم میری موت کی فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنا بچاؤ کرو کیونکہ آج تمہیں قانون کے ان مضبوط ہاتھوں سے تمہاری یہ جھوٹی سرداری اور تمہارا ایک کھوکھلا غرور بھی نہیں بچا سکتا. زارون نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. ریمل بری طرح سے ششو پنچ میں پڑ گئی تھی کیونکہ زارون سارے قانونی پہلو اور ثبوت بالکل پکے کر کے آیا تھا اور اس کے پاس بچ نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا. حویلی کے دروازے پر کھڑے گارڈ بھی صورتحال کی سنگینی کو سمجھ رہے تھے اور رمل شاہ کو پہلی بار اپنی طاقت اور اپنی سرداری کی ریت کی دیوار کی طرح اپنی گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ زارون خان ایک طوفان کی طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا. زارون خان کو ایک کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا، وہ پورے علاقے کا ایک انتہائی سخت گیر، نڈر اور اصول پسند پولیس آفیسر تھا جو قانون اور ٹھوس ثبوتوں کا ایسا مضبوط جال بن کر آیا تھا جس کی ہر تار سیدھی رمل کی گردن تک پہنچ رہی تھی اور وہ اس جال سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ پا رہی تھی. اسے انتہائی تیزی اور گھبراہٹ سے اپنے خاص محافظ کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے قاتل کو فوراً حویلی کے خفیہ راستے سے غائب کرنے کا اشارہ کیا جس پر اس معصوم لڑکی کے قتل کا سنگین الزام تھا. لیکن زارون خان کی عقابی اور تربیت یافتہ نگاہیں اس کے ہر ارادے کو پہلے سے بام چکی تھی. اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ کھیل رہی تھی. تم اپنے جس قاتل کو بگانے کا سوچ رہی ہو وہ تو کب کا یہاں سے فرار ہو چکا سردارنی، اور وہ اس وقت میری پولیس کی نظروں سے دور کسی محفوظ بل میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوگا. زارون کی کاٹ دھار اور فاتحانہ آواز نے ریمل کے قدموں تلے سے رہی صحیح زمین بھی پوری قوت سے کھینچ لی. وہ ہکا بکا رہ گئی کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ قاتل اپنی جان بچا کر رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ نکلا ہے اور اب سارا ملبہ اب براہ راست اس کی ذات پر آ گرا ہے اور وہ ایک مجرم کو پناہ دینے کے جرم میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے. ریمل کو ایک ایسی تباہ کن طوفان کے آگے بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا جہاں سے واپسی کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا اور زارون خان اس کی ہر کمزوری، اس کے ہر جھوٹ سے پوری طرح سے واقف ہو چکا تھا. گرفتار کرو اسے اور ہتھ کڑی لگاؤ. زارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ماتحت افسران کو انتہائی سخت اور تہمکارہ لہجے میں حکم دیا. تو رمل کے وفادار گارڈ نے فوراً اپنی بھاری رائفلیں سیدھی کر اور پولیس والوں کے سینوں پر تان لی جسے وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنی سردارنی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے.
जवाबन पुलिस के जवानों ने भी अपना असला लोड कर लिया था और फिजा में बंदूकों की क्लिक होने की खौफनाक और सनसनी खेज आवाजें गूंजने लगी। हालात इस कदर कशीदा और संगीन हो चुके थे कि सिर्फ एक गोली चलने की देर थी और वहां लाशों के अंबार लग जाने थे और शाह वली का माथा खून से सुर्ख हो जाता। अहमद शाह पीछे हटने वाली नहीं थी और ना ही किसी के सामने सर झुकाने की आदत थी, लेकिन ज़ारून खान उससे भी 2 कदम आगे निकला और उसने कानून की ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर रिमल की नाजुक कलाई को अपनी मजबूत और आहिनी हाथ में सख्ती से जकड़ लिया। उसका यह अमल इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का था कि रुमल समेत वहां खड़े सभी लोगों की सांस हलक में अटक गई और गार्ड्स की उंगलियां ट्रिगर पर मजीद सख्त हो गई। शाह वली की मगरूर और मुतकब्बिर सरदारनी को आज तक किसी गैर मर्द तो दूर की बात, किसी अपने ने भी इतनी जसारत और बेबाकी से छूने की हिम्मत नहीं की थी। सर उनकी सख्त और खुरदरी उंगलियां उसकी कलाई पर सख्ती से खड़ी हुई थी। उसकी गहरी आंखों में एक फातिहाना जुनून और पुराने इंतकाम की आग भड़क रही थी, चुप किसी सूरत बुझने वाली नहीं थी। रमल ने अपनी कलाई छुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो गिरफ्त किसी मजबूत फौलाद की तरह थी जिसकी कलाई की हड्डियां तोड़ देने पर तुली हुई थी। तुम मुझे छू नहीं सकते ज़ारून खान, मेरी कलाई छोड़ दो। मैं शाह वली की सरदारनी और तुम्हारी इस गुस्ताखी की बारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रमल गुस्से से घुर्राई, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले जैसी गर्ज नहीं थी, बल्कि एक अनजाना सा खौफ था जो ज़रून की हद से बड़ी हुई कुर्बत और उसकी रोब की वजह से पैदा हुआ था। अचानक उसकी काली और गहरी आंखों में बेबसी और लाचारगी के आंसू तैरने लगे और नकाब के पीछे से उसकी एक दबी दबी से सिसकी उभरी। प्लीज मत करो ये सब, मुझे छोड़ दो, मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, तुमसे इल्तिजा करती हूँ। वो एकदम से अंदर से टूट गई थी। उसकी आंखों से गिरने वाले बेबसी के वो 2 आंसू ज़ारून के पत्थर दिल पर किसी तेजाब की तरह गिरे थे जिसने उसके बदले की आग को एक लम्हे के लिए मदम कर दिया था। रेमल के उन गिरे हुए आंसू ने ज़ारून के अंदर एक अजीब सा तूफान बर्पा कर दिया था। वो मगरूर और जिद्दी लड़की जो कुछ देर पहले तक एक बेहिस फिरौन बनी खड़ी थी, वो अपने तकब्बुर में किसी को खातिर में नहीं ला रही थी, अब उसके सामने बेबसी से रो रही थी और अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। ज़ारून का दिल एक लम्हे के लिए बहुत जोर से धड़का। उसके सीने में दफन बचपन की वो पुरानी मोहब्बत और इंतकाम की आग आपस में शिद्दत से टकराने लगी और उसका ज़हन एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। उसके सगे मामू की बेटी थी और एक वक्त था जब बचपन में दोनों खानदानों के दरमियान इतनी खूनी नफरतें और जायदाद के झगड़े नहीं थे, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया था और उनके दिलों में नफरतों के बीच बो दिए थे। ज़ारून का इस दुनिया में अब कोई भी अपना नहीं था, लेकिन आज भी उसके दिल के किसी तारीक और नामालूम कोने में रिमल के लिए एक अनजानी सी तड़प और एहसास मौजूद था जिसे वो हमेशा अपनी सख्त ऑफिसर के लबादे में छुपाता आया था। उसे रिमल की कलाई पर अपनी फौलादी गिरफ्त कदरे हल्की की और अपने जवानों के हाथों को इशारे से उनको पीछे करने का हुक्म दिया। वो अपने गार्ड को हटाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं यही तुम्हें हथकड़ी पहना दूंगा। ज़ारून का लहजा स्मार्ट मगर इंतहाई फैसलाकुन और सख्त था। रिमल ने कांपते हाथों से अपने आंसू साफ किए और अपने चीफ गार्ड को पीछे हटने और बंदूकें नीचे करने का इशारा किया। वो दोनों हवेली की खामोश तरीक और सुनसान दलार में अखड़े हुए, जहाँ एक वक्त सिर्फ उन दोनों की तेज चलती हुई सांसों की आवाजें और धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। बचना चाहती उस जेल की जिल्लत और अपने खानदान की रसवाई से, तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, मुझसे निकाह कर लो। ज़ारून ने बगैर किसी तमहीद के सीधा उसकी आंखों में झांकते अपनी वो नाकाबिले यकीनी शर्त रखी, जिसे सुनकर रिमल की होशो हवास उड़ गए और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या क्या कहा तुमने? ये कभी नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे हरगिज़ निकाह नहीं करूंगी, ये मेरी मौत से भी बदतर होगा। रिमल शिद्दत जज्बात, गुस्से और सदमे से कांपने लगी, लेकिन ज़ारून ने इंतहाई सुकून से अपनी बेल्ट से लटकती स्टील की हथकड़ी निकाली और बोला, ठीक है। फिर उम्र भर जेल की कॉल कोठरी में सड़ने, मुजरिमों की तरह जिंदगी गुजारने और अपनी झूठी सरदारी की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं,
یا تو تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنا نام دے کر اس کیس سے باعزت نکالو، یا پھر تمہیں ہتھکڑی پہنا کر پورے شہر میں شاہ خاندان کی وقار کی دھجی اڑا دو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف 10 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو اور مجھے اپنا آخری جواب دو۔ زارون سے وہی ششو پنچ اور گہری سوچ میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ریبل کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے خاندانی وقار، اپنی سرداری اور اپنی عزت مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیل کی ذلت اور رسوائی کا تصور اس کی روح کو کام دینے کے لیے اور اس کا غرور توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی سیدھا بیجان کے کمرے میں پہنچی اور نے زارون کی اس بھیانک شرط کے بارے میں روتے ہوئے ہانپتے ہوئے بتایا۔ بیجان میں خود بھی گرفتاری کے خوف اور اپنی مکروا راز کھل جانے کے ڈر سے اندر تک پھیل چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے شاطر دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اور ایک نئی چال چلی۔ ریمل بیٹا، وقتی طور پر اس کی شرط مان لو۔ ہم شاہوں کی صدیوں پرانی عزت اور خاندانی رو جیل کی ان گندی سلاخوں کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تم اس نکاح کے لیے ہاں کر دو، لیکن شرط یہ رکھو کہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی اور تمہارے قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی حق جتائے گا۔ جیسے ہی کیس ٹھنڈا ہوگا اور اصل قاتل پکڑا جائے گا تم اس سے طلاق لے لینا۔ یہ صرف ایک وقتی سمجھوتا اور ہماری جان بچانے کا واحد راستہ ہے میری جان۔ بیجان نے اسے اپنے گلے لگا کر نہایت مکاری اور جھوٹی ہمدردی سے سمجھایا تاکہ ان کی اپنی جان بچ سکے اور ان کی لالچ کا پردہ چاک نہ ہو۔ رمل کو بیجان کی اس بات پر بہت دم لگا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس خود کو اور شاہ خاندان کی بچی کھچی عزت کو بچانے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور اسے ذلیل کرنے، نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اپنے چہرے پر دوبارہ وہی سرداری، حاکمیت اور تکبر کا نقاب اوڑھ لیا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی واپس اسی طریق دلان میں آئی جہاں ضرور پورے اطمینان اور بے فکری سے دیوار سے ٹیک لگائے اس کے حتمی جواب کا منتظر تھا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے زرون خان، لیکن یہ نکاح صرف اور صرف میری شرطوں پر ہوگا اور تمہیں ان شرطوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ محض ایک کاغذ کا رشتہ ہوگا جسے تم پیپر میرج کہتے ہو، اور تم میرے قریب آنے کی یا مجھ پر اپنا شوہر ہونے کا حق جتانے کی ہرگز کوشش نہیں کرو گے۔ ہم دونوں کی زندگیاں اور راستے بالکل الگ ہوں گے۔ رمل نے اپنی ٹھوڑی کو فخر سے بلند کرتے اس کی کالی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ اس کی ان کھوکھلی شرطوں اور اس کے اس خاندانی غرور پر زرون کے ہونٹوں پر ایک انتہائی گہری مسکراہٹ ابھری۔ رمل بالکل نہیں سمجھ سکی تھی۔ مجھے منظور ہے سردارنی، یہ نکاح تمہاری شرطوں پر ہی ہوگا۔ زرون نے ایک نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے باہر کھڑے اپنے انسپیکٹر کو کچھ ضروری ہدایت دینے لگا۔ زرون نے اپنی طاقت اور قانونی اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے فوری طور پر رمل کے لیے وقتی اور شخصی ضمانت کے کاغذات تیار کروائے، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری حویلی سے واپس روانہ ہوگی۔ رمل نے سکون کا ایک بہت لمبا سانس لیا اور دل میں شکر کا کلمہ پڑا کہ وہ جیل جانے کی اس ہولناک ذلت اور رسوائی سے بال بال بچ گئی تھی۔ لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جیل کی قید سے بچ کر زرون خان کی جس قید اور جس رشتے میں داخل ہونے جا رہی ہے وہاں سے رہائی کسی صورت ممکن نہیں۔ حویلی کے وسیع دالان میں ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جب قاضی کے بولے کے بول ریمل کی سماعتوں سے ٹکرائے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جس نے وقتی طور پر سے جیل کی سلاخوں اور خاندانی رسوائی سے تو بچا لیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اس نے اپنی آزادی زارون کے نام کر دی تھی۔ ریمل نے اپنی اسی خود ساختہ حکمیت کے ظام میں رخصت ہو کر زارون کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں ایک محض کاغذی رشتہ تھا اسے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا تھا۔ زارون نے بھی اس کی ضد میں کوئی خاص بحث نہیں کی، بلکہ بڑی خاموشی اور اطمینان سے اپنا سامان اٹھا کر شاہ حویلی میں ہی ڈیرے ڈال لیے تھے تاکہ اس کیس کی باریکیوں پر نظر رکھ سکے۔ دوسری طرف پولیس کے اعلیٰ افسران کی ایک پوری ٹیم اس مفرور قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہی تھی تاکہ رمل کو اس مقدمے سے مکمل طور پر پاک کیا جا سکے، کیونکہ فی الحال اسے زرون کی ذاتی ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا
और رمل اپنے کمرے کے نرم اور مخملی بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی. اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور اسے نیند کوسوں دور لگ رہی تھی. جب اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی. رمل جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے زرون کو انتہائی پرسکون انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا. اس نے اپنی پولیس کی وردی اتار دی تھی اور ایک سیاہ رنگ کی آرام دہ سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے بازو موڑتا بستر کی طرف بڑھ رہا تھا. تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ رمل نے اپنی حیرت کو چھپاتے انتہائی خفگی اور سخت لہجے میں سے ٹوکا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی. تمہارا شوہر یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ زرون نے انتہائی ریلیکس اور بے فکر انداز میں بستر کی نرم گدی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا اور اس کی گہری بوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو رمل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی. رمل کا پارا ہائی ہو گیا اور اس کی بے تکلفی پر اسے شدید چڑ کھا گئی. دیکھو زرون خان، ہماری بات ہوئی تھی کہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے اور تم میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس لیے فوراً اس کمرے سے باہر نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. رمل نے غصے سے اپنا بازو چھڑاتے اور لہراتے اسے دھمکی دی، لیکن زارون کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ چلتا رمل کے بالکل روبرو آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے وجود سے اٹھنے والی مخصوص اور مدہوش کن خوشبو نے رمل کی حواسوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. رمل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زارون نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا. مجھے چھوڑو زارون، تم اپنی حد پار کر رہے ہو. رمل نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھ کر اسے پوری طاقت سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ اس نے رمل کو مزید اپنے قریب کر لیا. اچھا تو کیا ہے میری حد؟ میری حد تو تم سے ہی شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے. اسے جتنا دور کرنے کی کوشش کرتی زارون اتنی ہی شدت سے اس کے اور زیادہ قریب آ جاتا. اچھا تو یہ نہ طریقہ ہے مجھے پھنسانے کا؟ رمل نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی اسے تھوڑا دور کرنے کی. ہاں، تمہیں اپنے پیار کے جال میں قید کرنے کا. اس کے اتنے قریب تھا کہ یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلے ودوں ہونے لگے. یہ کوئی کاغذی رشتہ نہیں ہے رمل شاہ، تم میری حلال بیوی ہو اور مجھے تم پر پورا حق حاصل ہے. زرون کی بھاری اور مسحور کن آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا جس نے رمل کی بولتی بند کر دی. زرون کی گرم سانسیں رمل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس کا وہ خاندانی مان جسے پگھلنے لگا تھا. رمل نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا جہاں کوئی خفگی یا بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا اور سچا جذبہ تھا جس نے رمل کو اندر تک ہلا دیا. اسے محسوس ہوا جیسے وہ زندگی بھر کی تھکن کے بعد کسی بہت ہی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو، جہاں اسے سردارنی بن کر ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اس کی مضبوط اظہار میں سکون پا رہی تھی. زارون نے اپنا ایک ہاتھ رمل کے ریشمی بالوں میں الجھا دیا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی. وہ لمس اس قدر نرم اور سحر انگیز تھا کہ رمل کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اسے مزاحمت کرنا چھوڑ دی اور اس کے ہاتھ جو زارون کو دھکیل رہے تھے اب بے بسی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکے تھا. نکاح کے ان بولوں میں ایک ایسی قدرتی طاقت اور پاکیزگی تھی جس نے ان دونوں کے دلوں میں جمی برسوں پرانی رنجشوں کی برف کو پگھلا دیا تھا. زارون کی قربت اور اس کی لمس کی شدت نے رمل کو مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا. وہ شخص جسے وہ ساری زندگی اپنی بدترین حریف سمجھتی آئی تھی، آج اسی کے لمس نے اسے موم کر دیا تھا. اس کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سی لے پر دھڑک رہی تھی اور اس کا ذہن تمام تر سوچوں سے خالی ہو چکا تھا. زارون نے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. وہ ایک ایسا پرجوش اور گہرا احساس تھا جس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو پا لینے کی سچی طلب تھی. رمل کے اندر کی وہ ضدی لڑکی مکمل طور پر ہار مان چکی تھی اور اس کے ہر لمس پر ایک مدہوشی کے عالم میں تڑپ رہی تھی. زارون نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور نرمی سے بستر پر لٹا دیا جہاں آپ کوئی خفگی یا خود سری نہیں تھی، بلکہ ایک عورت کی وہ قدرتی حیا اور کشش تھی جو صرف اپنے محرم کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے اپنے درمیان موجود ہر دیوار گرا کر ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا. رات کی تاریکی ان کے نئے اور خوبصورت رشتے کی گواہ بن گئی تھی.
اگلی صبح کی روشن کرنیں جب کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی تو رمل کی آنکھ کھلی. اسے جیسے ہی پچھلی رات کے تمام مدہوش کل لمحے اور اپنا کمزور پڑ جانا یاد آیا تو اس کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہو گیا. اسے خود پر شدید خفگی ہو رہی تھی کہ اتنی آسانی سے اپنا مان اور اپنی ضد کیسے بھول گئی. وہ غصے سے زرون کی طرف مڑی جو اب بھی بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا. شرم آنی چاہیے تمہیں. میری اجازت کے بنا تم نے اپنا حق لیا جبکہ ہماری شادی صرف پیپر میرج تھی. رمل نے کمرے کا سکوت توڑتے انتہائی بلند اور چپتی ہوئی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا. رمل نے نیند سے بوجھل پلکیں کھولی اور گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور وہ بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور بھرپور انگڑائی لیتے رمل کو دیکھنے لگا جو غصے سے لال ہو رہی تھی. یہ کون سا طریقہ اٹھانے کا؟ رات کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ زرون نے انتہائی معنی خیز اور شرارتی نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے طنز کیا. رمل کی نظریں اس کے شارٹس پر آ کر ٹھہر گئی. جا کے پورے کپڑے پہنو. اسے تہمکانہ لہجے میں کہا. اسے تم انتہائی نا بے شرم انسان. رمل نے دانت پیستے ہوئے اسے کھڑی کھڑی سنائی تو زرون بیڈ سے نیچے اترا اور چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا. بیوی کے سامنے شوہر کسی حال میں بھی آ سکتا ہے. کیا رات کو ڈوز کم ملی تھی جو صبح صبح اس قدر زبان چلا رہی ہو؟ زرون کے اس بے باک اور کاٹ دار جملے پر رمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. بھولو مت میں سردار نہیں ہوں. مجھے تم سے بات کرنے کا طریقہ بخوبی یاد ہے. رمل نے اپنی ٹھوڑی بلند کر کے اسے اسی پرانے انداز میں دھمکانے کی کوشش کی. زرون کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے آگے بڑھ کر اچانک رمل کے نرم گال پر زور سے کاٹ لیا. 9 ماہ بعد میرے بچے کی ماں بھی بنو گی. زرون نے رمل کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی تڑپ اور اس کے لال ہوتے چہرے کو نظر انداز کرتا اپنا تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا. رمل شاہ پر کیس کی کارروائی باقاعدہ شروع ہو چکی تھی اور اب شہر کی بڑی عدالت میں اس کی پیلی پیشی تھی. زرون ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کا شوہر بھی تھا اور وہ جانتا تھا کہ شاہ خاندان کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے اور اس وقت رمل کو راستے سے ہٹانا بہت سے لوگوں کے مفاد میں تھا. اسے رمل کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پولیس کی بھاری سیکیورٹی کے ساتھ عدالت کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی. رمل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کا ذہن رات اور آج صبح ہونے والی باتوں میں الجھا ہوا تھا. اس کے دل زرون کی ان شرارتی باتوں پر اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا جسے وہ تسلیم کرنے سے انکاری تھی جبکہ زرون کی عقابی نگاہیں چاروں طرف راستے کا جائزہ لے رہی تھی. وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا. جیسے ان کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور عدالت کی طرف جانے والے ایک تنگ اور سنسان موڑ پر پہنچی. اچانک سامنے سے آنے والی ایک کالی شیشوں والی گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا. اس سے پہلے کہ زرون کا ڈرائیور کچھ سمجھ پاتا اس سیاہ گاڑی سے 2 نقاب پوش افراد باہر نکلے. انہوں نے سیدھا زرون کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. شیشے ٹوٹنے اور گولیوں کی بوچھار نے لمحے بھر میں وہاں قیامت برپا کر دی. فضا بارود کی بو اور گولیوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازوں سے بڑھ گئی. رمل خوف سے چیخ اٹھی اور صرف اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے. زرون نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی کسی تیزی سے رمل کی طرف جھک کر اسے اپنے چوڑے سینے کے نیچے مکمل طور پر چھپا لیا. رمل نیچے ہو جاؤ. زرون چلایا اور اسے ہمیں گوڑی ڈرائیور کی طرف والی کھڑکی کو چیرتی سیدھی زرون کے کندھے کے اوپر والے حصے میں لگی. زرون کے منہ سے ایک دبی ہوئی تکلیف دہ آواز نکلی لیکن اس نے رمل پر سے اپنا حصار ذرا بھی کم نہیں ہونے دیا. رمل نے زرون کے گرم جسم کو کانپتے محسوس کیا تو اس کا دل خوف سے بری طرح سے دھڑکنے لگا. زرون نے زخمی حالت میں انتہائی پھرتی سے ریوالور نکالا اور پیچھے آنے والی پولیس موبائل کو کور دینے کا اشارہ کرتے جوابی فائرنگ شروع کر دی. حملہ آور پولیس کی باری نفری کا جوابی کارروائی کرتا دیکھ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے وہاں سے فرار ہو گیا. گاڑی کے اندر ٹوٹتے ہوئے شیشوں پہ ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور رمل زرون کے سینے سے لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی. اسے دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو زرون کے کندھے سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا. اس کی صاف ستھری شرٹ خون سے سرخ ہو چکی تھی. یہ دیکھ کر رمل کے حلق سے ایک چیخ دب کر رہ گئی تھی.
اس کی وہ ساری خفگی، وہ ساری خودسری ایک لمحے میں اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ جیسے کہیں بہ گئی، اور اسے پہلی بار گہرائی سے یہ احساس ہوا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن اور مد مقابل سمجھتی تھی، آج اسی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی ہے۔ پولیس کے اس خاموش اور اجلے کمرے میں اودیات کی ایک مخصوص سی بو پھیلی ہوئی تھی جو بار بار رمل کو اس بھیانک حادثے کی یاد دلا رہی تھی جب زارون نے اسے بچانے کے لیے گولی کھائی تھی۔ بیڈ پر زارون نیم دراز تھا اور اس کے چوڑے کندھے پر سفید پٹی بندی تھی جس میں سے ابھی بھی خون کی ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی جو رمل کے دل کو چیر رہی تھی۔ رمل اس کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کی سوجی ہوئی گہری آنکھوں میں ایک انجانی سی فکر اور شدید الجھن تیر رہی تھی۔ پچھلے 2 دن اس نے بغیر پلک چپکائے جاگ کر اور رو کر گزارے تھے۔ جب زرون کو لہو لہا اور حالت میں ہسپتال لایا گیا تو رمل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے کھو جانے کا خوف اتنی شدت سے محسوس کیا تھا، وہ بھی اس شخص کے لیے جسے وہ کل تک اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتی تھی، جسے وہ ہر وقت تکرار کیا کرتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ مسلسل زارون کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں تھکان اور درد کے آثار تھے۔ اچانک زارون کے سینے میں ایک جنبش سی ہوئی اور اس نے گہرا سانس سے اپنی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ کھولی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے اپنے پاس بیٹھی رمل پر پڑی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے جیسے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ رمل کے انداز میں حد درجہ فکر شامل تھی۔ زارون کی خشک اور پیلے لبوں پر ایک دھیمی اور کمزور سی مسکراہٹ ہو گئی۔ مجھے تو لگا کہ تم میرے مرنے کی دعائیں کر رہی ہوگی سردارنی جی، اور جان چھوٹنے کی اس عذاب سے، اور تم واپس اپنے ماتر پر جا بیٹھو۔ زارون نے ہلکی پھلکی مگر چپتے ہوئے انداز میں کہا تو رمل کا دل کٹ کرایا گیا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایسا کیوں کرنے لگی زارون؟ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور اس کے گرم آنسو زارون کے ہاتھ پر گرے جس نے رمل کے قریب رکھا ہوا تھا۔ زارون نے اپنے صحیح والے ہاتھ سے بمشکل رمل کی بیگی ٹھوڑی کو تھاما اور اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کہ محبت تو نہیں ہو گئی اس عام سے پولیس آفیسر سے، اس عظیم اور باوقار سردارنی کو؟ زارون کی گہری بوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سچا جذبہ تھا جس نے رمل کو اندر تک پگھلا کر رکھ دیا، اور اس کے سوال پر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے جلدی سے آنسو پونچھے اور اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ اس وقت زارون کی آنکھوں کی تپش اور اس کی سچائی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون دل ہی دل میں بے حد طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کا وہ پتھر جیسا دل آخر کار اس کی سچی حفاظت اور قربت کے آگے موم ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان جمی خاندانی رنجشوں کی وہ صدیاں پرانی برف پگھل چکی تھی اور اب ان کے درمیان کوئی سرداری، کوئی جھوٹی شان آڑے نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کی مناسب دیکھ بھال کے بعد زارون کی حالت قدرے بہتر ہونے لگی تھی اور اسے اسپتال سے گھر جانے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ گھر آتے اس نے آرام کرنے کی بجائے اپنی پولیس کی وردی پہنی اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر اس مفرور قاتل کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رمل کو اس جھوٹے مقدمے سے مکمل طور پر نکالنے اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے اس اصل مجرم کا پکڑا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ اپنی بیوی پر لگا یہ داغ ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتا تھا۔ اس کی شب و روز کی کڑی محنت اور پولیس کی باری چھاپوں کے بعد بالآخر وہ قاتل ایک دور دراز کے گاؤں سے ان کی گرفت میں آ گیا جہاں وہ روپوش تھا۔ عدالت کا وسیع اور سرد کمرہ کھچا کھچ پڑا ہوا تھا اور وہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ لوگ دور دور سے یہ مقدمہ دیکھنے آئے تھے۔ کٹہرے میں رمل کھڑی تھی لیکن آج اس کے چہرے پر کوئی خاندانی الزام نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور اپنے لوگوں سے مایوسی تھی۔ تبھی رمل اپنی مخصوص روب دار انداز میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پولیس کے جوان اس قاتل شخص کو ہتھکڑیاں جگر کر لائے۔ زارون نے جج کے سامنے تمام ٹھوس ثبوت اور گواہ پیش کیے اور اس شخص نے مجسٹریٹ کے سامنے اس جرم کا مکمل اعتراف کر لیا۔ اس نے نہ صرف اس معصوم لڑکی کے قتل کا اعتراف کیا بلکہ یہ بھی اگل دیا کہ اس کی ماں نے شاہولی کی سب سے معتبر ہستی بی جان کو باہر رشوت اور قیمتی نایاب زیورات دے کر رمل سے وہ جھوٹا فیصلہ کروایا تھا تاکہ وہ قانون کی گرفت سے بچ سکے اور بی جان نے اسے رات کے
اندھیرے میں حویلی سے فرار کروایا تھا۔ یہ انکشاف پوری عدالت میں کسی دھماکے کی طرح گرا اور رمل کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ سچائی رمل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا تھا اور اسے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر بی جان کی طرح دیکھا، جو کہ پچھلی نشستوں پر بیٹھی شرمندگی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان کا برسوں پرانا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ رمل کا پورا وجود لرزنے لگا اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میری اپنی سگی ماں تو مجھے بچپن میں ہی روتا اور بلکتا چھوڑ کر مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی بی جان، پر پھر میں نے آپ کی گود میں پرورش پائی، آپ کو اپنی سگی ماں مان لیا، آپ کے ہر حکم پر میں نے آنکھیں بند کر کے عمل کیا، اور رمل کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی یہ سسکیاں اور اس کے دکھ سے بڑے الفاظ پوری عدالت میں گونج رہے تھے۔ آپ نے چند پیسوں کی خاطر میری اس محبت، میرے مان کو بازار میں نیلام کر دیا اور مجھے اتنی آسانی سے بیچ کر ایک قاتل کا محافظ بنا دیا۔ آپ نے مجھ سے میری ماں بھی چھین لی۔ رمل کی آواز میں اس قدر درد اور ٹوٹ پھوٹ تھی کہ سننے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وہ اندر سے مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اسے آج گہرائی سے احساس ہوا تھا کہ اس کی وہ حاکمیت ایک سوراخ تھے جنہیں وہ اپنا خون سمجھتی تھی۔ وہ سب مفاد پرست تھے۔ منصف نے تمام بیانات اور ثبوتوں کی روشنی میں رمل کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا تھا اور قاتل کو سخت سزا سنائی، لیکن رمل کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اسے اپنی اس رہائی کی بھی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس پوری دنیا کی بھیڑ میں اگر کوئی اس کا سچا محافظ تھا تو وہ صرف اور صرف زرون خان تھا، جو خاموشی سے کھڑا اس کے بکھرے ہوئے وجود کو ایک مضبوط سہارا دے رہا تھا۔ وہ دونوں عدالت سے نکل کر سیدھا شاہ ویلی واپس آئے، جہاں کا ماحول اب رمل کے لیے بالکل اجنبی اور زہریلا ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں میں اس حویلی کی اونچی دیواریں اب کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنوں کی منافقت نے اس کا دل اس عالیشان عمارت سے ہمیشہ کے لیے کھٹا کر دیا تھا۔ زارون نے حویلی کے پچھلے دالان میں رک کر رمل کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور قطعی سنجیدگی تھی۔ ہماری کاغذی شادی کا وہ معاہدہ ختم ہو گیا رمل، میں نے تمہیں اس کیس سے باعزت نکال دیا ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا ہے۔ اب ہمارے راستے الگ ہیں، تم اپنی سرداری سنبھالو اور مجھے جانے دو۔ وہ کہہ کر جیسے ہی مڑا، اسے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ رمل کی سانسیں جیسے سینے میں ہی رک سی گئی۔ اسے لگا کوئی اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ کر لے جا رہا ہو اور وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائے گی۔ اسے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا اور رکنے پر مجبور کر دیا۔ زارون کے قدم وہیں رک گئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رمل اس کے چوڑے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ زارون کی شرٹ میں مضبوطی سے جکڑ لیے، جسے اسے کھونا نہیں چاہتی ہو۔ اسے چھوڑ کر مت جاؤ زارون، میں اس کھوکھلی حاکمیت اور ان مطلب پرست رشتوں سے بری طرح سے تھک چکی۔ میرا اس دنیا میں تمہاری سوا کوئی نہیں ہے، مجھے اس حویلی کے نہیں، صرف تمہاری ضرورت ہے۔ رمل کی سسکیوں اور اس کی اس بے ساختہ محبت نے زارون کے دل کو دہلا دیا۔ اس کی برسوں پرانی تڑپ کو جیسے قرار مل گیا اور اس کا دل بھی بھر آیا، لیکن وہ اپنے اصولوں کا بے حد پکا انسان تھا۔ اسے رمل کو نرمی سے خود سے تھوڑا دور کیا، اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک مگر پیار بھرے انداز میں بولا، میں اس حویلی میں گردماد بن کر ہرگز نہیں رہوں گا رمل۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے اور میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ سب چھوڑنا ہوگا، یہ سرداری، یہ حویلی، یہ روپ، سب کچھ یہیں چھوڑ کر میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، ایک عام سی لڑکی بن کر۔ کیا تم یہ کر سکو گی؟ رمل جو پہلے ہی اس جھوٹی سرداری سے بیزار آ چکی تھی، اسے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے اسی وقت اپنے چچا کے خاندان کو بلایا اور حویلی کے تمام لوگوں کو جمع کر کے اپنے چچا زاد بھائی کے سر پر سرداری کی پگڑی رکھ دی اور تمام اختیارات اس کے نام کر دیے۔ یہ دیکھ کر سبھی رشتہ دار بے حد خوش ہوئے، خاص طور پر چچا کی فیملی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے رمل کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور رمل نے مڑ کر ایک بار بھی اس حویلی کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، کیونکہ اب اس کی اصل منزل زارون کی باہیں میں اس کا گھر تھا۔ زارون کا گھر شہر کے ایک پرسکون علاقے میں تھا، جو شاہ حویلی جیسا عالیشان تو نہیں تھا مگر بے حد خوبصورت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کچھ سازشیں، کوئی جھوٹے رشتے نہیں تھے، بلکہ صرف محبت تھی۔ رمل اپنی لگن
اور सलीके से उस छोटे से घर को एक छोटी सी जन्नत बना दिया था। वो सुबह जल्दी उठकर ज़रून के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती और उसकी वर्दी इस्त्री करती और शाम को बेसब्री से उसका इंतज़ार करती। उसे अब शाह वली की कोई याद नहीं सताती थी, क्योंकि ज़रून की संगत और उसके प्यार ने उसे दुनिया के हर दुख और हर कमी से बेनियाज कर दिया था। वक्त की रवानी बेहद हसीन अंदाज से बह रही थी और उनकी ज़िंदगी मोहब्बत के अनोखे रंगों से भरी हुई थी। 2 माह बाद एक रोशन और खुशगवार सुबह रमल कमरे के आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी कि ज़रून बाथरूम से तौलिए से बाल खुश्क करता हुआ बाहर आया। उसकी नज़र आईने में रमल के चमकते और खिले हुए चेहरे पर पड़ी तो मुस्कुराता उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अपने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेटे थे। तुम दिन ब दिन और ज्यादा हसीन होते जा रही हो मेरी जान। ज़रून ने इसके कान के करीब सरगोशी की तो रमल के गालों पर हया की सुर्खी छा गई। उसने अपना सर पीछे की तरफ किया और ज़रून के चौड़े सीने पर टिका दिया और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आईने के जरिए झांका। ये तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है ज़रून। वैसे मेरी इस खूबसूरती की एक और भी खूबसूरत वजह है। रमल ने इसके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो ज़रून ने तजस्सुस से अपनी भौं उचकाई तो रमल ने धीमी और पुरकशिश आवाज में कहा, ज़रून आप पापा बनने वाले हैं। रमल के उन प्यारे बोलों ने ज़रून को जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया। उसका चेहरा फरती मुसरत से खिल उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसे बेसाख्ता रमल को अपनी बाहों के रुख पर मोड़ा और उसे दीवाना वार अपने दिल के करीब कर लिया। तुमने मेरी उस वीरान और तन्हा जिंदगी को अपने वजूद से सजा दिया है रमल। कि मेरा तुमसे वादा है कि हमारी जिंदगी में अब कोई दुख नहीं आएगा। ज़रून ने उसकी पेशानी पर अपने लबों की गहरी मोहर सट की। वो एक ऐसा लम्स था जिसमें सदियों की प्यास और सच्ची मोहब्बत की गहराई थी। रमल ने अपनी आंखें बंद की, उसके सीने में छुप गए। उनकी जिंदगी का वो घुटन सफर जो एक गलत फहमी, शदीद खानदानी रंजिशों और एक कड़ी आजमाइश से शुरू हुआ था, अब एक बेहद खूबसूरत बंधन में ढल चुका था। उनकी इस अब्दी और दीवानावार मोहब्बत ने उनकी रूहों के खाली कैनवस पर हमेशा हमेशा के लिए एक पकीज़ा, दमकती, अटूट मोहरे इश्क जब्त करती थी, जिसे कायनात की कोई गर्दिश और वक्त का कोई तूफान कभी हरा नहीं सकता था।